अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम वॉइस ऑफ शुजाबाद के साथ मैं हूं आपका होस्ट कदीर शुजाबादी। आज हमारे साथ मौजूद हैं जमील अहमद नूरानी, सेक्रेटरी जनरल उलमा विंग पीपल पार्टी जनूबी पंजाब। इनके बारे में कहा जाता है कि ये जब भी बात करते हैं कमाल करते हैं। तो शुजाबाद के हवाले से मेरे ख्याल में ये वहद कारकुन है जो कि अपने सियासतदान या अपने यानी कि जो इनके शुजाबाद के सैयद यूसुफ गिलानी साहब के शुजाबाद के मसाइल की बात हो तो ये बिला खौफ बिला झिझक बात करते हैं। आइए आज इनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि इनके अंदर ये स्टाइल कहाँ से आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जमील अहमद नूरानी साहब, आपका नाम तो कमाल है। सबसे पहले आप ये बताएं कि आपका नाम किसने रखा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल वॉइस ऑफ शुजाबाद का इंतहाई ममनून और मशकूर हूँ कि जिन्होंने आज मुझे अपने चैनल के तवस्सुत से इज़हार ख्याल का मौका अता फरमाया। जहाँ तक मेरे नाम का ताल्लुक़ है, मेरे दादाजी ने रखा था, लेकिन जो नूरानी का लक़ब है ये मैं पाकिस्तान के एक इंतहाई मुक़्तदर मजहबी और सियासी रहनुमा आलमी सतह पर जो पाकिस्तान की एक शनाख्त है, अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, जो भुट्टो दौर में कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर थे और जिन्होंने कादियानियों के ख़िलाफ़ जो तहरीक थी वो भी पेश करने का एजाज़ भी उन्हीं को हासिल है। मैं उनसे दस्ते बैत हूँ, इसलिए उस निस्बत से मैं अपने नाम के साथ नूरानी लिखता हूँ। जी, जिस तरह उन्होंने एक करारदाद पेश की थी कदियानियों को काफिर देने के लिए, तो मैं आपसे शुजाबाद की आवाम का पर्सनल सवाल करना चाहूँगा कि आप भी गिलानी साहब से हमारी तरफ से एक करारदाद मंजूर कराएँ। वो शुजाबाद के आवाम के लिए जो तुरबत में जाकर कत्ल हो जाते हैं, जो किराच में जाकर मजदूर कत्ल हो जाते हैं, उनको यानी कि तशद्दुद किया जाता है उनको, यही कि ये जनूबी पंजाब से आए हुए हैं, तो आप हमारी करारदाद पेश करें। क्या पेश करेंगे ये बताएं हमारे नाज़रीन को। ये जो मामलात हैं कि बलूचिस्तान में जो हालात हैं ना, वह लिसानी बुनियादों पर और मजहबी बुनियादों पर अमूमन ये कत्ल गारतगिरी होती है और उसकी एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड भी है। उसका यहाँ टाइम है कि यहाँ पर वो बयान किया जाए, लेकिन ये ज़रूरी है कि क्योंकि अब गिलानी साहब तो मौजूदा असम्बली में नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो दूसरे पार्टी अरकान हैं हम उनसे ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि इस हवाले से करारदाद लाई जाए। और जो मिसिंग पर्सन के बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में, और इसके अलावा जो पंजाब से लोग जाते हैं उन्हें एक ज़बान की बुनियाद पर वहाँ कत्ल कर दिया जाता है कि उनका पंजाब से ताल्लुक़ है, बल्कि ID कार्ड देख कर जो ना लोगों को कत्ल कर दिया जाता है। ये सिलसिला रुकना चाहिए। नूरानी साहब, आप बात कर रहे थे कि ये मौजूदा असम्बली में नहीं है, मैं आपकी बात से एग्री हूँ, मगर जो ये लोग बेनज़ीर का प्रोग्राम एक चला हुआ है, हकदार को मिलता है किसी को नहीं भी मिलता, अगर इसी को 6 माह के लिए रोक दिया जाए और शुजाबाद के अंदर एक मिल गई जाए तो इससे कितने ख़ानदानों को रोज़गार मिल सकते हैं? इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन ये काम जो है ना पीपल्स पार्टी इस वक्त नहीं कर सकती, गवर्नमेंट PTI की है और वो तो बल्कि उस प्रोग्राम को ख़त्म करना चाह रही है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो प्रोग्राम था उसके जगह वो एहसास प्रोग्राम ले आया। तो लिहाजा इस गवर्नमेंट से तो मुतालबा करना जो है ना अपने आप को एक धोखा देने के मुतरादिफ है, क्योंकि गवर्नमेंट दाखिली खारजी मुआशी सियासी हर माज पर नाकाम हो चुकी है। जो एक्सपेक्टेशन थी आवाम को वो तमाम जो है ना वो इंतहाई मायूस, ना सिर्फ आवाम बल्कि PTI का वर्कर, PTI का MNA, मिनिस्टर, PTI के उदाहरण सब मायूस हैं। तमाम दोस्तों से अमूमन मुलाकात होती रहती है, वो इंतहाई मायूसी का शिकार हैं। लिहाजा इस गवर्नमेंट से मुतालबा करना मैं समझता हूँ वही धोखा देने के मुतरादिफ है अपना। हाँ जी, नूरानी साहब कह रहे थे कि इस गवर्नमेंट से मुतालबा करना अपने आप को और आवाम के साथ एक बहुत बड़ा धोखा होगा। हकीकत क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो नूरानी साहब, आप जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है सियासत के हवाले से, अपोजिशन भी मुसलसल अपने यानी कि प्रोग्राम कर रही है, अपने असम्बली के अंदर मुसलसल वो इमरान खान के ख़िलाफ़, उसकी जो टीम है उनके ख़िलाफ़, और मुसलसल यानी कि स्पीकर से मैंने कल प्रोग्राम देख रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा इस टाइम है महंगाई की शरह बुलंदी पर जा रही है, जो बिजली के बिल है उस पर टैक्सेस आ रहे हैं, तो इस हवाले से आपकी क्या राय है? मैंने कहा ना पहले भी कि मौजूदा हुकूमत जो है ना वो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है तमाम महाजों पर। जहाँ तक अपोजिशन का ताल्लुक़ है उसमें बाद अपोजिशन पार्टियों की मजबूरियाँ जो है ना वो इस तहरीक को जन्म नहीं दे रही सही तरीके से। उनके अपने मसाइल हैं और उनके ज़ाती मसाइल हैं। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का रोल है वो आप ये देख लें, पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं वो एक इंतहाई फ़ाल रोल अदा कर रहे हैं, जबकि जो अपोजिशन लीडर हैं उनका वो किरदार नज़र नहीं आता, जबकि बिलावल हकीकी अपोजिशन लीडर का किरदार अदा कर रहा है। और उनकी कोशिश है कि APC भी जल्द से जल्द हो और कौमी सतह पर कोई ऐसा प्लेटफार्म बने कि इस हुकूमत से जल्द निजात हासिल की जाए। जी नूरानी साहब, आप मुझे ये बताएं कि आज 368 दिन हो गए हमारे कश्मीरियों को, जिस पर भारतीय यानी कि फ़ौज ने
مسلسل ان پہ ظلم کیا ہے، وہ گھر کے اندر ہے. تو ہماری جو موجودہ حکومت ہے، عمران خان کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، انہوں نے تقریر تو کی تھی اقوام متحدہ میں، مگر اس کے بعد وہ کردار نظر کیوں نہیں آ رہا؟ اور ہمیں کیا کرنا چاہیے بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی، بحیثیت ایک اسلام کے حوالے سے؟ تو میں یہی کہوں گا کہ اکثر لوگوں کے ساتھ جہاد ہونا چاہیے. تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کا کیا رائے ہے؟ ہاں، یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ ایک ریلیٹیو مسئلہ ہے پاکستان کے حوالے سے 73 سال سے کہ انتہائی حساس مسئلہ ہے. اور یقیناً ان کے ساتھ جو ظلم، زیادتی، جبر، بربریت جو کچھ ہو رہا ہے وہ پوری قوم آ گیا ہے، اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جب سے یہ مودی گورنمنٹ برسر اقتدار آئی ہے تو اس ظلم میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. حکومت پاکستان کا جو کردار رہا ہے اس حوالے سے وہ انتہائی معذرت خانہ ہے. ایک جرت مندانہ ان کا رول نہیں ہے بلکہ معذرت خانہ رول ہے، جس کی وجہ سے مودی کو یہ شے ملی کہ اس نے اس کشمیر کو، جو کسی بھی حکمران کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ اس کی آئینی حیثیت ہی ختم کر دے، اور اس نے اس کو آئینی حیثیت ختم کر کے بھارت میں شامل کر لیا، جبکہ اس سے پہلے وہ ایک انڈیپینڈنٹ، ایک الگ جو ہے نا اس کی حیثیت تھی سیاسی حوالے سے، اور اس کی جو جغرافیائی صورتحال تھی. لیکن اگر حکومت پاکستان اس طرح، جب تک میں سمجھتا ہوں اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ تمام اسلامی ممالک متحد ہوں اور وہ عالمی سطح پر، اقوام متحدہ پر، امریکہ پر دباؤ ڈالیں، وہ اگر انوالو ہوں گے تو ہم اسے ٹیبل ٹاک کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں. بس صورت دیگر راستہ رہ جاتا ہے جہاد کا. لیکن اس سلسلے میں ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں اس میں انہوں نے بڑا مایوس کیا ہے، خصوصاً OIC نے، اس کا کوئی کردار نہیں ہے. سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہیں، یہ آج تک کشمیر کے ایشو پر انہوں نے کبھی بات ہی نہیں کی، جبکہ پاکستان نے ان کے تمام مسائل میں ان کا ساتھ دیا. حتیٰ کہ فلسطین جو کہ اربوں کا مسئلہ ہے، لیکن پاکستان نے ایک مسلمان ہونے کے ناطے، کیونکہ اسلامی کی ایک آئیڈیالوجی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی مسلمان کہیں رہتا وہ اس کا بھائی ہے، وہ اس کا اخوت اور بھائی چارے کے رشتے میں جو ہے نا بن جاتا ہے. اسی وجہ سے پاکستان نے ہمیشہ فلسطین سے کے معاملے میں کاظم میں ان کا ساتھ دیا عربوں کا. اسرائیل سے آج تک ہم نے اپنا سفارتی ریلیشن قائم نہیں کیے، اور وہ لوگ آج اپنے سفارتی تعلقات بھی قائم کر رہے ہیں، ان کو ویزے بھی دے رہے ہیں اپنے اپنے ممالک میں. تو لہٰذا اسلامی ممالک نے کشمیر کے حوالے سے آج تک کوئی رول ادا نہیں کیا. پاکستان کو اس سلسلے میں ایک بہت بڑا سٹیپ لینا چاہیے، جس طرح کوشش ہو بھی رہی ہے کہ شاید کوئی ایک نیا اسلامی بلاک بنایا جائے. ان اسلامی ممالک کا جو کشمیر کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں، ترکی، ملائیشیا، ایران، تو اس لیے میں جب تک یہ کوشش نہیں ہوگی نا، کشمیر کی آزادی اس وقت تک جو ہے نا ممکن نہیں ہے. نورانی صاحب، کل مجھے ایک شوجہ آباد میں یعنی کہ فیمیل سے ملاقات ہوئی، تو وہ مسلسل رو رہی تھی، کشمیر کے حوالے سے بات کر رہی تھی. تو یہی کہہ رہی تھی کہ ہماری جو موجودہ سیاست دان ہے، یہ اس سے پہلے گزرے ہیں، تو وہ خاص طور پر یہ کہہ رہی تھی کہ جو ہمارے مجاہدین تھے، اس کا ایک بیٹا بھی شہید ہو گیا تھا. تو وہ کہتے کہ حافظ سعید صاحب کو آنا چاہیے، اس کی ٹیم کو آنا چاہیے، اور مجاہدوں کو آنا چاہیے، وہی آپ کو کشمیر لے کر دے سکتے ہیں، ادروائز آپ کو کشمیر مجھے ملتا نظر نہیں آتا. اس نے یہی کہا کہ امریکہ ہو گیا، انڈیا ہو گیا، جتنے بھی غیر ممالک ہیں، تو وہ جو ڈرتے ہیں تو صرف اس سے جہاد سے ڈرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے. اس بارے میں آپ کا کیا ویو آف پوائنٹ ہے؟ جی، جہاد اسلام کا ایک پانچواں اہم فرض ہے، اس سے انکار ممکن نہیں ہے. لیکن جہاد کا حق جو ہے نا، جب جس ملک میں ایک مسلم ریاست ہو اور اس کا حکمران بھی مسلمان ہو، تو وہاں جہاد کرنے کا حق جو ہے نا ریاست کو ہے، اس حکمران کو ہے. پرائیویٹ جہاد جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں اس سے کامیابی نہیں ہوگی. یہ پہلے بھی کوششیں ہوتی رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہاں پر انڈیا کو مشکلات میں ڈالتے رہے، لیکن عالمی سطح پر ہمارا کیس ان کی وجہ سے کمزور ہوا. جب تک ریاست جہاد کا اعلان کرے، اس میں پھر کوئی بھی سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں، عوام، وہ اس میں شریک ہو سکتی ہے. لہذا پرائیویٹ جہاد جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں اس سے پاکستان کا عالمی سطح پر کیس مزید کمزور ہو جائے گا. نہیں، آپ اس کیس کو کمزور کہنا چاہتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو غیر ممالک امداد تھی، ان کے ڈر سے زیادہ امداد دیتے تھے آپ لوگوں کو. کیا مقصد ہے؟ دوبارہ سر، میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ کہتے ہو کہ ان کی وجہ سے ہمارا عالمی سطح پر کیس کمزور ہوا، تو جو عوام کی رائے ہے کہ امریکہ ہو گیا یا انڈیا ہو گیا، یہ آپ سے خوف ان کی ہی وجہ سے تھے کیا؟ امریکہ نے کبھی کشمیر کے مسئلے پہ ہمیں کوئی امداد نہیں دی. اس نے افغانستان میں سپورٹ کیا تھا، اور وہ بھی اس لیے کیا تھا کہ اس کی ہم ضرورت تھے. وہ وہاں سے اتنی دور سے بیٹھ کے جنگ نہیں لڑ سکتا تھا، اس کی فوجیں افغانستان میں آئی ہوئی تھی. اس حوالے سے انہوں نے میں جنرل ضیاء کے دور سے نا بہت امداد دی، اسلحہ بھی دیا. ہم نے اس کا مس یوز بھی کیا، صحیح بھی استعمال کیا، غلط بھی کیا. کشمیر کے حوالے سے امریکہ وغیرہ نے کبھی بھی ہمیں سپورٹ نہیں کیا، نہ مالی لحاظ سے، نہ سفارتی لحاظ سے. جی، بہت شکریہ. جمیل احمد نورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تو آپ ہماری نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی،
سب سے پہلے بات تو ہمیں اسی پہ کرنی چاہیے تھی آج 14 اگست کے حوالے سے، لیکن چلیں بہرحال وہ رہ گیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک انتہائی اہم دن ہے کہ آج کے دن ہم نے ایک دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست ایک نظریے کی بنیاد پر صرف 7 سال کے عرصے میں حاصل کی۔ 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور پیش ہوئی اور 14 اگست 1947 کو پاکستان معاہدے وجود میں آ گیا۔ اور اس سلسلے میں یہ اس لیے ہوا کہ وہ جو لیڈرشپ تھی نا، اس میں اخلاص تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی ایک مدبرانہ فہم و فراست، سیاسی بصیرت کی بدولت ہی یہ ممکن ہوا کہ پورے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے ان پر اعتماد کیا اور یہ سمجھا کہ یہ شخص جو ہے نا یہ ہمارے مفاد میں بات کر رہا ہے۔ حالانکہ اس کی لینگویج کو بھی نہیں سمجھتے تھے، لیکن اس شخص کے اندر اخلاص تھا، اللہ کی مدد اس کو حاصل تھی اور یہ پاکستان قائم ہوا۔ جہاں تک نئی نسل کا تعلق ہے، نئی نسل کو تو جب ہمارا دور تھا، آج سے 30 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، جب تو نصاب میں یہ چیزیں پڑھائی بھی جاتی تھیں، لیکن اب تو جو ہے نا نصاب سے یہ چیزیں بالکل ختم کر دی گئی، نظریہ پاکستان وغیرہ۔ تو نئی نسل کو تو آگاہی نہیں ہے، وہ تو جو تحریک پاکستان کے جو مشاہیر ہیں، جو قائدین ہیں، ان کے نام سے بھی آگاہ نہیں ہے، کردار سے ان کی جو نا جو جد و جہد تھی، جو ان کی سٹرگل تھی، جو ان کی ایک ہسٹری ہے، وہ تو ایک بہت دور کی بات ہے۔ وہ ان ناموں سے بھی آگاہ نہیں ہے کہ مولانا محمد علی جوہر کون تھے، مولانا ظفر علی خان کون تھے، مولانا شوکت علی کون تھے، یہ نوابزادہ سردار عبدالرب نشتر کون تھے، راجہ غضنفر علی، نواب لیاقت علی خان، خواجہ ناظم الدین، وہ ان سے بھی آگاہ نہیں ہے۔ لہٰذا اس لیے ضرورت ہے کہ ہمارے پاکستان کے تعلیمی نصاب میں نا یہ چیزیں شامل کی جائیں اور ان کو لازمی قرار دیا جائے۔ اس صورت سے جو ہے نا ہمیں آگاہی رہے گی تاکہ نوجوان نسل کے ذہنوں میں یہ چیزیں رہیں گی، ورنہ تو یہ تو محو ہو چکی ہیں ساری باتیں۔ بہت شکریہ جمیل احمد نورانی صاحب، سیکرٹری جنرل علماء وینگ جنوبی پنجاب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی آنے والی نسل کو ہسٹری کے حوالے سے بتانا چاہیے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ایک ڈرامہ ارطغرل جس کہتے ہیں، اس نے اسلام کے حوالے سے، ترکی کے حوالے سے جو کہ ہسٹری تھی اسلام کی وہ پیش کی، جس کو روکنے کے لیے مختلف ممالک نے پاکستان پر دباؤ بھی ڈالا۔ تو ایسے ہمارے پاکستان کو کردار کرنا چاہیے ہسٹری کے حوالے سے، ایسے کردار کرنا چاہیے ہمارے حکمرانوں کو نصاب کے حوالے سے۔ اور خاص طور پر میں اپیل کروں گا پروڈیوسروں کو کہ یہ عشق کے دستانے ختم کریں، عشق بہت ہو گیا۔ یہ عشق کی دستانے گھر میں، یعنی کہ دیور کو بھابھی سے محبت ہوگی، اس کو اس سے محبت ہوگی، اس کو ختم کرے۔ یہ ہماری نوجوان نسل تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ آپ ہماری نسل کو ہسٹری بتائیں، ہسٹری آف پاکستان کیا ہے، ہسٹری آف قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کیا ہیں، ہماری ہسٹری آف اسلام کیا ہے، یہ چیزیں بتائیں۔ جی ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے تھے وائس آف شجاع آباد۔ کیمرہ مین اجازت احمد جان کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ قدیر شجاع آبادی چاہوں گا اجازت۔ اللہ سونے دی امان۔